اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے عظمت لیلۃ القدر، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن کریم کے سورہ قدر کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رب کریم نے اس رات میں کتنی برکتیں رکھی ہیں اور اس رات کو کتنا عظیم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ قدر کی 3 آیات اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم قرآن کریم کے سورہ قدر کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ سورہ مبارکہ القدر اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور یہ بڑا عظیم سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کو رب کریم نے بہت بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کی ہمیں خود بھی اس کی زیادہ سے زیادہ تفسیر دیکھنی چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ لہذا آپ بات کو شروع کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ ہے، آیت کا نمبر 4 ہے، ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم لیلۃ القدر، قدر کی رات یا شب قدر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس کی ایک عظمت یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ جہاں اس رات کی بہت سی عظمتیں ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اس رات میں بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیتا ہے۔ اس رات میں انسانوں کے مقدروں کو سنوار دیا جاتا ہے۔ جہاں اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، وہیں اس رات کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس رات میں ملائکہ اور روح اپنے رب کی بارگاہ سے اس کی اجازت سے امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات میں امن ہی امن پایا جاتا ہے، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے سورہ قدر کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اس رات کی الگ ایک خصوصیت بیان فرمائی۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ، اور ایک آدھ ملک نہیں بلکہ روایات میں ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں ملائکہ آسمان سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں کہ عرصہ زمین تنگ پڑ جاتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ ملائکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کا امر الہی لے کر اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی اجازت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ امر الہی کے لے کر نازل ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہاں صاحب امر ہونا چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں وہ امر الہی لے کر نازل ہوں۔ لہذا اس آیہ کریمہ میں بالکل صراحت سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اس زمین پر آج بھی ایک معصوم وجود موجود ہے کہ جس کی بارگاہ میں ملائکہ اور روح امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں، ورنہ اگر کوئی اولو الامر کا وجود اس زمین پر نہ ہو تو بارگاہ خداوندی سے امر لے کر نازل ہونے کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ ملائکہ کے بارے میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کہ اے فرزند رسول، کیا اس روح سے مراد جبرائیل امین ہے؟ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل من الملائکہ والروح اعظم من الملائکہ،
کہہ رہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، جناب جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہی ایک ملک ہیں۔ یہ ایک الگ بات کہ وہ سید الملائکہ ہیں، مگر ہے ملائکہ ہی کی صنف سے، اور روح ملائکہ سے بھی افضل ہے، اعظم ہے۔ لہذا روح بھی، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ سے افضل روح القدس یا روح بھی نازل ہوتی ہے اس رات میں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ایک معصوم وجود کی بارگاہ میں لے کر یہ سارے ملائکہ پیغام خداوندی یا امر الہی لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ معصوم وجود ہے ہمارے 12ویں امام، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا۔ لہذا یہ وجود پر نور اور یہ وجود بابرکت کہ جن کی خدمت اقدس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات، روح نازل ہوتی ہے، اور ان کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امر الہی، پیغام الہی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ قرآن کریم کے اور وارثان قرآن مجید یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان بھی ایک رابطہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید ہمارے سامنے یا ہمارے پاس ہو اور قرآن مجید کا وارث قرآن یا قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال اگر قرآن مجید سے دیکھی جائے تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے، زمین کے اور آسمان کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے امانت کو آسمان کے، زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ہماری امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اسی آیت میں یہ ہے کہ اس امانت الہی کا بوجھ اٹھایا انسان نے، انسان معصوم نے۔ امانت الہی قرآن کریم، امانت الہی پیغام الہی، یہ امانت کہ جس کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، یہ قرآن کریم بھی امانت الہی ہے۔ لہذا قرآن کریم اگر ادھر سے ادھر آنے کے لیے، جب قرآن مجید کو ادھر سے ادھر نازل کرنا چاہا تو اس امانت کو پہاڑوں کے سامنے، زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو امانت کا بوجھ اٹھایا انسان نے، انسان معصوم نے۔ تو اس آیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر قرآن ادھر سے ادھر آنے کے لیے ایک معصوم وجود کا محتاج ہے، جب تک قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے زمین پر کوئی معصوم نہ ہو، قرآن مجید ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا۔ تو آج قرآن مجید ہمارے درمیان میں موجود ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ہو اور وارث قرآن نہ ہو؟ لہذا قرآن کریم کا ہونا بتا رہا ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان اس روئے زمین پر وارث قرآن موجود ہے، جو قرآن مجید کے وارث ہیں اور قرآن مجید کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، اور اس قرآن مجید کی یہ ساری عظمت لیلۃ القدر کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے کہ قرآن مجید اتنا عظیم ہونے کے بعد اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کا مطلب ہوتا ہے مقدر کو سنوارنے والی رات۔ لہذا اس سے بآسانی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مومن لیلۃ القدر میں اعمال انجام نہ دے سکے، مثلاً بیمار ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، مسافر ہو یا کچھ بھی کوئی پرابلم ہو، اگر وہ لیلۃ القدر میں کوئی اعمال انجام نہ دے سکے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی اور اپنی قسمت اور مقدر کو سنوارنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اسے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی جائے گی، مقدر سنورتا جائے گا، چونکہ اس رات کی بڑی خصوصیت یہی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔
اگر یہ رات مقدر کو سنوارنے والی رات ہے تو بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیے، مقدر کو سنوارتے جائیے۔ تو بآسانی قرآن مجید کی تلاوت سے بھی انسان اپنے مقدر میں، اپنی زندگی میں برکتیں لا سکتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن کریم کی تمام برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔